ایک غریب موچی اپنے گھر میں چھوٹی سی دکان کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ موچی بہت غریب تھا۔ ایک میز پر سلیقے سے رکھے ہوئے کچھ اوزار اور تھوڑا سا چمڑا اس کی کل کائنات تھی۔ موچی دن رات خوب محنت کرتا مگر اتنی آمدن جمع نہ کر پاتا کہ دونوں میاں بیوی اچھی خوشحال زندگی گزار سکتے۔ موچی بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اتنی بھی کمائی نہیں کر پاتا تھا کہ مزید چمڑا خرید کر نیا سامان تیار کر سکے۔ اس کے پاس جتنا چمڑا تھا اس سے بمشکل ایک جوتا تیار ہو سکتا تھا۔ اس نے چمڑا کاٹ کر رکھا تو اس کی بیوی نے آواز دے دی کہ کھانا تیار ہے۔ وہ چمڑا وہی چھوڑ کر آ گیا اور بیٹھ کر کھانا کھانے لگا اور ساتھ میں بیوی کو بتایا کہ چمڑا ختم ہو گیا ہے، بس ایک جوتا تیار کرنے کا چمڑا بچا ہے۔ اس سے نیا جوتا بن کر بیچ کر جو کمائی آئے گی اس سے مشکل سے گھر کا راشن آئے گا مگر نیا چمڑا خرید نہیں پاؤں گا۔ دونوں میاں بیوی پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اسی اداسی اور پریشانی میں وہی سو جاتے ہیں۔ صبح موچی دکان پر جاتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ جو چمڑا کاٹ کر وہ چھوڑ کر جاتا ہے وہاں خوبصورت جوتے تیار پڑے ہوئے اسے نظر آتے ہیں۔ وہ بہت حیرانگی سے بیوی سے پوچھتا ہے مگر وہ بھی تو کچھ نہیں جانتی تھی۔ موچی ان جوتوں کو شوکیس میں لگا دیتا ہے اور وہ جوتے بہت مہنگے داموں بک جاتے ہیں کیونکہ اس پورے علاقے میں اس جیسے خوبصورت جوتے کسی بھی موچی کے پاس موجود نہیں تھے۔ موچی اور اس کی بیوی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ موچی نیا چمڑا خرید کر لاتا ہے۔ وہ چمڑا کاٹ کر دوبارہ رکھتا ہے کہ تبھی اس کی بیوی پھر سے آواز دیتی ہے کہ کھانا تیار ہے۔ وہ چمڑا وہی چھوڑ کر کھانا کھانے چلا جاتا ہے۔ کھانا کھا کر وہ سو جاتا ہے۔ صبح وہ دکان پر آتا ہے تو وہاں دوبارہ سے نئے خوبصورت جوتے تیار رکھے ہوئے ملتے ہیں۔ وہ حیران ہو جاتا ہے۔ خیر اس دن بھی وہ جوتے اچھے داموں بک جاتے ہیں۔ اب روز کا یہی معمول تھا۔ وہ چمڑا رکھ کر چلا جاتا۔ اگلی صبح وہاں جوتے تیار پڑے ہوئے ملتے۔ وہ اس قدر خوبصورت ہوتے کہ دکان کھلتے ہی گاہک آ کر اس سے وہ جوتے خرید کر لے جاتے۔ موچی اور اس کی بیوی اب کافی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ وہ بہت امیر ہو چکے تھے۔ ایک روز دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کون ہے جو ہماری مدد کرنے آتا ہے۔ وہ رات ہوتے ہی دکان میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ جب وہاں دو خوبصورت چھوٹی چھوٹی پریاں آ گئیں اور وہ آ کر رکھے ہوئے چمڑے سے جوتے تیار کرنے لگیں۔ وہ بڑی محنت سے جوتے تیار کر کے وہاں رکھ کر چلی گئیں۔ موچی اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئے۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب پریوں کو بھی کوئی تحفہ دیا جائے، وہ ہماری اتنی مدد کرتی ہیں۔ چونکہ پریاں ننگے پاؤں آتی تھیں اور ان کا لباس بھی عام سا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ رکھے ہوئے چمڑے کو اپنے جوتے بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں مگر وہ جب جوتے تیار کرتی تو وہ ان کے سائز سے بڑے بن جاتے تھے، جس پر وہ پریاں چھوڑ کر چلی جاتی اور اگلی رات دوبارہ محنت کر کے جوتے بنانے کی کوشش میں وہاں پر آ جاتی۔ پریوں کا لباس بھی دیکھنے میں بہت سادہ اور عام سا ہوتا تھا۔ موچی اور اس کی بیوی نے سوچا کہ کیوں نہ ننھی پریوں کو اون کی گرم جرابیں اور چمڑے کی جیکٹس تیار کر کر دی جائیں۔ اس رات انہوں نے چمڑا رکھنے کی بجائے میز کے اوپر پریوں کا تحفہ رکھ دیا۔ رات کو پریاں آئیں اور چمڑے کی بجائے تحفے پڑے دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ انہوں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر پریوں کے ماپ کے جیکٹس اور گرم جرابیں موجود تھیں۔ وہ یہ دونوں چیزیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور فوراً انہیں پہن لیا اور خوشی خوشی واپس چلی گئیں۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ مزے کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو کوکوز پلانٹ کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔